اب ہم میں سے ہر ایک غور کر لے کہ ہم کہاں پہنچے ہیں. بعض تو عمل ہی نہیں کرتے، کہتے ہیں یار بہت مشکل ہے، ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہا لکبیرہ، کہ نماز جو ہے وہ ہمیشہ تسلسل کے ساتھ ادا کرنا یہ بڑا ہمت کا کام ہے. لیکن انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، لیکن اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے مشکل نہیں ہے. یہ کون ہے؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. یہ وہ لوگ ہیں جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی اور ایک نہ ایک دن اس ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو کون سی چیز طاقت فراہم کرے گی؟ کوئی بھی نہیں ہے. آپ اکیلے ہیں، دین پر کیسے عمل کریں گے؟ کوئی خارج میں ماحول نہیں ہے. آپ ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں کافروں کا دیس ہے، اطراف میں کوئی مسلمان نہیں ہے، کیسے دین پر عمل کریں گے؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، کہ اسے اس بات کا احساس ہمہ وقت رہے کہ ایک دن اللہ سے ملاقات ہے اور اس ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور کہیں نہیں جائے گا. الیہ راجعون، جار مجرور کو پہلے ذکر کیا، ورنہ الیہ بعد میں بھی آ سکتا ہے. اگر ہم کلام عرب کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ بعد میں بھی آ سکتا ہے، لیکن جو چیز بعد میں آنی ہو اس کو پہلے ذکر کیا جائے تو یہ مفید حصر ہوتا ہے. اس ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. تو جائے گا کہاں بندے؟ تو جائے گا کہاں؟ الیہ راجعون، کچھ بھی ہو آئے گا میری ہی طرف، پلٹ کر یہیں آنا ہے تجھے. تو اگر یہ احساس پختہ ہو تو وہ پختہ احساس پھر اب خارج میں کسی کو چاہے گا نہیں کہ کوئی پیر صاحب ہو. پیر ہو نور علی نور ہے، اچھوں کی صحبت بڑی باعث برکت ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی اطراف میں مسلمان ہی نہیں رہتا تو کیا ہمارے پاس یہ عذر ہے کہ اطراف میں ماحول ہی نہیں ہے تو میں دین پہ کیسے عمل کروں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. یہ چیز اسے تقویت دے گی کہ ایک دن اللہ سے ملاقات کرنی اور اس ہی کی طرف تو لوٹنا ہے. یہ تصور اسے کسی انسان سے زیادہ طاقت فراہم کر سکتا ہے. ایک کامل پیر بھی فراہم کر سکتا ہے، لیکن ہم اس عذر کو ختم کر رہے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی عذر نہیں ہے. اس لیے سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں.